بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. صدق الله العظيم. کرم ہے رمضان، کرم ہے رمضان. برج پاور بیٹری RSMD انٹرنیشنل USA کے اشتراک سے پاکستان میں تیار کی گئی پہلی بیٹری، جسے بنایا گیا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق 99.99% پیور لیڈ سے تیار کردہ، جس میں ہے ورلڈ کلاس سنتھیٹک اور گلاس فائبر شیٹ جو پریونٹ کرے شارٹ سرکٹ کو اور دے لمبی لائف. برج پاور بیٹریز، کوالٹی فار ایور. ساتھ میرا جچتا تجھ سے، رستہ میرا سجتا تجھ سے. تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ. تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. ہائی اسپیڈ ہر پل چلے ایک قدم آگے. میں عائزہ خان. آپ میری کامیابی کی وجہ جاننا چاہتے ہیں. میرا جواب ہے اعتماد، جسے حاصل کرنا ہے بہت مشکل. اعتماد میرے فینس کا مجھ پر، اعتماد میرے پیرنٹس کا ان کی بیٹی پر، اپنی روایات پر، سب سے بڑھ کر میرا خود پر اعتماد. اور مجھے یہ اعتماد دیا فائزہ بیوٹی کریم نے. جس سے بنائی میں نے اپنی پہچان. فائزہ بیوٹی کریم، پہچانو خود کو. A product by Punya Brothers.
रमजान करम है रमजान औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते। अरे झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते। नाज़रीन कदर, रमज़ान करीम की खुसूसी लाइव ट्रांसमिशन करम रमज़ान पावर्ड बाय करोना पैंट, और इसमें हमारे साथ ताउन किया है। मैं उसको कंटिन्यू कर रहा था, मेरा बड़ा दिल चाह रहा था इस नाज से मंगतों के गुजारे नहीं होते और बेदामी बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। ग्रामी ये खूबसूरत नशरियात आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है कोरोना पेंट्स ने, ब्रिज पावर बैटरीज ने, हाई स्पीड मोटरसाइकिल एंड ऑटो पार्ट्स ने, ग्लैमर पेंट्स ने और पॉपुलर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने, और जब इफ्तार और डिनर तनावुल करते हैं वो हमें स्पॉन्सर किया है हाजी महफूज शीमल हाउस ने। अली भाई, आज कौन से आलिम-ए-दीन मौजूद हैं, कौन से नातख़्वाह मौजूद हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नातख़्वाह जो हमारे दरमियान मौजूद हैं, बहुत ही प्यारे अंदाज से आक़ायद जहान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा हसनैन के नाना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बहुत प्यारी हदिया मदह सराय फरमाते हैं। मेरे मुराद जनाब ग़ुलाम मोहिउद्दीन क़ादरी तैयब साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। ग़ुलाम मोहिउद्दीन भाई खैरियत से हैं? माशाअल्लाह, ठीक है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और साथ ही मौजूद हैं आलिम-ए-दीन, खूबसूरत अंदाज से आप माशाअल्लाह गुफ्तगू फरमाते भी हैं, और आप जामा मस्जिद हुसैनाबाद के आप खतीबो इमाम भी हैं, पंजाब कॉलेज के लेक्चरार भी हैं। मेरी मुराद जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी जनाब मोहतरम ज़ुबैर कुरैशी दामद बरकातुहू लारी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई साहब खैरियत से? मिजाज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और कौन कौन जनाब आज नाज़रीन गिरामी हमारे साथ शहर हैदराबाद का फ़ख्र यूँ कहूँगा क्योंकि वो उस फील्ड से वाबस्ता हैं, चूँकि शाखें निकली हुई हैं, जो लोग अलग अलग जगहों पे अलमबरदार बनकर जाते हैं, और कोई सहाफ़त की दुनिया में जा रहा है, तो कोई क्या नाम है होस्टिंग की तरफ जा रहा है, कोई हैदराबाद के अंदर यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है, कोई हैदराबाद के बच्चों को तालीमी दरसगाहों में सरनगू होकर लोगों की खिदमात सर अंजाम दे रहा है। बहुत सारे लोग अपने अपने ज़ाविये में काम कर रहे हैं, मगर इस वक्त मेरे साथ वो बेटा मौजूद है जो कि शहर हैदराबाद का अलम शोबिस की दुनिया में लेकर आया है, और जो एक मशहूर व मारूफ ड्रामा था मेरे पास तुम हो, उसमें एक अहम किरदार अदा किया, और उससे मुख्तलिफ ड्रामे हैं, उनसे उनकी ज़िंदगी के पहलू पर भी बात करेंगे, और उनसे आज जो है वो अली भाई ये भी पूछेंगे कि वो खाना बना लेते हैं नहीं बना लेते, तो आज चीज़ें बात करेंगे। अच्छा, आप डिफरेंट सवाल करेंगे, पहले आप सवाल कीजिएगा। मेरे साथ नाज़रीन ग्रामी शबीर मुराद साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शबीर भाई। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। शबीर भाई, एक्सपीरियंस कैसा रहा जब शहर हैदराबाद से निकलकर कराची या ऐसी इंडस्ट्री के अंदर जाना कि जो हैदराबाद के आर्टिस्टों को वो मयार नहीं मिल पाता? ये एक हकीकत है, एक तल्ख हकीकत है, मगर हकीकत है कि हैदराबाद के जो आर्टिस्ट वहाँ जाते हैं तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। जब मुकर्रर वहाँ जाता है उसके लिए भी बहुत परेशानियाँ होती हैं, और जो पसे पर्दा होती हैं वो नहीं आती सामने। तो आज बताइएगा क्या परेशानियाँ फेस करके वहाँ तक पहुँचे? अरीब, आपको पता है कि हैदराबाद में रहने वालों का जो माइनस पॉइंट है वो सबसे बड़ा ये कि कराची और हैदराबाद का जो फासला है ये एक बहुत बड़ा एक रुकावट है यहाँ के टैलेंट को मंजर आम पर आने के लिए, रास्ता मार देता है। क्या कहना? इतना मतलब अच्छा टैलेंट है हमारे हैदराबाद में, वो लोग भी मानते हैं, लेकिन चूँकि उन्हें ये डर होता है कि हम कॉल करें और हैदराबाद से कोई ना आ सके टाइम पर तो हमारा जो काम सफ़र होगा, तो ये एक बड़ा एक मसला है। अच्छा ख्वाब होता है, जाहिर सी बात है, मेरे भी ख्वाब थे और अभी भी मेरा स्ट्रगल जारी है। क्या कहना है? तो मैं गया जब वहाँ पर, तो सबसे पहले तो मैंने अपने जो खदशात थे उनके वो दूर किए। अच्छा, जो वो टाइम देते थे मैं उससे पहले ही पहुँच जाता था वहाँ पर, तो ये एक उनको हो गया कि जी हाँ ये बंदा टाइम पर आ जाता है। फिर काम भी अल्लाह का शुक्र है थोड़ा बहुत यहाँ से सीखा था, स्टेज किया था, रेडियो किया था, तो वो वहाँ पर अल्लाह का शुक्र है काम आया, तो थोड़ी सी एक बात बन गई और सिलसिला चल निकला। अल्लाह का शुक्र है काफ़ी प्लेस मेरे आ चुके हैं, कुछ अभी पाइपलाइन में, तो बस चल रही है। अच्छा शबीर भाई, अभी भी स्टेज करते हैं? स्टेज? जी हाँ, स्टेज में करता हूँ, चूँकि स्टेज तो ज़ाहिर है मेरा बेसिक स्टेज से ही स्टार्ट मेरा वहीं से था,
اس کے بعد میں نے ریڈیو کیا. تو اسٹیج ابھی بھی میں کر لیتا ہوں, گو کہ ٹائم کم ملتا ہے مجھے, لیکن پھر بھی میں کر لیتا ہوں کہ اچھا ہے مجھے. اچھا اسٹوری سنتے ہیں پہلے. اچھا یہ میں سب سے پہلے سوال اس وجہ سے کرنا چاہ رہا تھا یہ, لیکن میں اس سوال کو تھوڑا سا آگے لے کر جا رہا ہوں اور بعد میں اس کا جواب لوں گا. جب آپ نے ہمایوں سعید کو پیسے آفر کیے تھے اس ڈرامے کے اندر, تو اس میں بیگ میں واقعی میں پیسے تھے یا صرف وہ اصل میں علی بھائی مجھ سے پسے پردہ کہہ رہے تھے کہ شبیر بھائی سے پوچھ لینا, تو ان کا سوال ہے, میرا نہیں ہے یہ. ہاں تو میں نے کہا میں آگے فارورڈ کر دوں اگر جواب دینا چاہیں. ایکچوئل کیا ہے کہ اب جو پروڈکشنز آپ کو پتہ ہے کہ بڑے کافی ایکسپینسو ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. پہلے جب پی ٹی وی کا زمانہ تھا اس میں ڈرامے بنتے تھے تو ایک مختصر اماؤنٹ میں ڈرامے بن جایا کرتے تھے, لیکن چونکہ اب جب سے پرائیویٹ پروڈکشن آئی ہے تو یہ اب جو ڈرامہ بنتا ہے وہ کم از کم 4 کروڑ 5 کروڑ کا اس طرح بنتا ہے. پھر وہ میگا پروجیکٹ تھا میرے پاس, تو وہ جو نوٹ تھے, وہ جو پیسے تھے, وہ ریل تھے, مطلب. ہاں ماشاء اللہ. صحیح. واہ بھائی واہ, کیا بات ہے. شبیر بھائی کی ایک بات میرے کو بہت پیاری لگتی ہے, جب بھی ملتے ہیں تو ماشاءاللہ بہت ساری دعاؤں سے مجھے نوازتے ہیں, اور بس ایک ہی بات کہتے ہیں, بھائی چھا گئے محمد علی, اللہ ان کو سلامت رکھے. کیونکہ میرے بڑے بھی ہر جگہ جو ہے نا دھومیں مچا دیتے ہیں سرکار کی نعتیں پڑھ کے. واہ بھائی شبیر ملا صاحب. اور کوئی اچھا رمضان شریف میں کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں آپ کی جناب؟ رمضان شریف میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہم لوگ تو ویسے بھی شوبز والوں کے لیے خیال کیا جاتا ہے کہ یہ تو شاید نماز بھی نہیں پڑھتے ہوں گے, روزے بھی نہیں, لیکن ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ مہینہ تو باقاعدہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ تمام مسلمانوں کے لیے ایک بڑا بابرکت مہینہ ہوتا ہے, اور یہ تو لوٹنے کا مہینہ ہوتا ہے دیکھا جائے تو. لوگ تو خیر کچھ اور لوٹ رہے ہوتے ہیں, لیکن اصل میں جو برکتیں اور رحمتیں لوٹنے کا مہینہ ہوتا ہے. تو اس میں اللہ کا شکر ہے کہ میں, چونکہ ہمارا گھرانہ جو تھا وہ شروع سے اس طرح کا تھا کہ روزے بچپن سے رکھتے تھے سب, ہم لوگ بھی رکھتے تھے, بہن بھائی سارے. تو وہ عادت ہے شروع کی, روزہ نہیں چھوڑتا میں. نماز میں پھر بھی ڈنڈی لگ جاتی ہے لیکن روزہ میں نہیں چھوڑتا. کیا بات, اللہ کا شکر ہے روزے پورے آتے ہیں, اور جتنا ہو سکتا ہے قرآن بھی پڑھتا ہوں اس میں, اور نماز بھی پڑھتا ہوں. اچھا شبیر بھائی ایک ہمارے دوست ہیں, وہ بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں, ان سے میں نے پوچھا, میں نے کہا بھائی یہ رمضان شریف میں تو تم یہ نہیں, تمہارے جو ڈرامے وغیرہ ہیں وہ تو نہیں چلتے, کہیں وہ بات تو نہیں چل رہی ہوتی کہ بھائی تم بڑے پیارے لگ رہے ہو, تم بڑی پیاری لگ رہے ہو؟ بولا نہیں یار حافظ صاحب ہم عبادت کرتے ہیں. میں نے اچھا بھائی, میں نے میں تو پوچھ لیا نہیں, ڈرامے شوٹ ہو جاتی ہیں بھائی, شوٹنگس تو آ جاتی ہے نا. ابھی شوٹنگز تو آ جاتی ہے نا. پچھلے سال جب رمضان میں شوٹ تھی, میں زویب میرے ساتھ ہی تھے, تو ہم نے افطار بھی وہیں کیا تھا شوٹنگ کے بعد. تو شوٹس تو آ جاتی ہیں, ظاہر مہینہ تو آپ جی بالکل کام تو ہوتا رہتا ہے, جیسے آپ لوگ بھی کام کر رہے ہیں. جی بالکل, تو ہم لوگ بھی کام کرتے ہیں. نہیں آپ کی ماشاءاللہ ایکٹیویٹیز بہت ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو محنت ہے, سب سے بڑی بات ہے محنت. اب میں ایک مثال کے طور پہ, جیسے آپ نے بتایا کہ وہاں کافی گھنٹے پہلے پہنچ جاتے ہیں ہم لوگ, اور پھر ویٹ بھی کرنا پڑتا ہے. اس طرح ناظرین میں اپنا آپ کو ذاتی اپنا بتاؤں کہ اپنا رمضان ٹرانسمیشن افطار یہاں سے کرنے کے بعد پھر شہر کے لیے کراچی, پھر کراچی سے صبح 6 بجے والی گاڑی سے واپسی, پھر حیدرآباد, پھر اس طرح یہ سب باتیں ہیں محنت, کیونکہ محنت میں ہے عظمت. اور میں دعا کرتا ہوں جس منصب پہ, کیونکہ کامیابی کے پیچھے کسی نہ کسی کی دعائیں, کسی نہ کسی کا ہاتھ شامل ہوتا ہے. تو ہمیں پتہ ہے آپ کی کامیابی کے پیچھے بھابھی کا ہاتھ, اللہ ان کا ہاتھ تو ہے, مگر ساتھ ساتھ والدہ محترمہ جن الحمدللہ اللہ ان کو آباد رکھے, اللہ ان کو سلامت رکھے. بات ہوئی والدہ کی تو حقوق والدین بھی ہم لے لیتے ہیں. علامہ صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. جی علامہ صاحب والدین کے حوالے سے ذرا بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین. سب سے پہلے میں حیدرآباد نیوز کے تمام ہی ممبران کا شکر گزار ہوں کہ جن کے توسط سے آج ایک بار پھر میں آپ سب کے سامنے حاضر ہوں. علی بھائی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. آج ہمیں بڑی ضرورت ہے, کیونکہ سوشل میڈیا ہو یا میڈیا ہو, ہمارے یہاں پر ہر چیز کے 2 پہلو ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے پازیٹیو اور ایک ہوتا ہے نیگیٹو. لیکن کیونکہ ہمارے جو اس وقت بچے ہیں, خاص طور پہ جن کی عمر 10 سال سے آپ شروع کریں 18 سال تک, یہ کالج میں پڑھتے رہے عریب بھائی, یہ جو عمریں ہوتی ہیں نا, ان میں ان کے اندر یہ شعور نہیں ہوتا کہ کس سے کس طرح بات کرنی ہے. حقیقت ہے ایسا ہی ہے. اچھا, اب ایک گھر کا تعلق ہوتا ہے والدین سے. وہ ماں باپ کو یہ سمجھتے ہیں اور یہ سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ ماں پاپا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے دنیا کہاں چلی گئی ہے, آپ وہی ابھی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ وہی جو ہے کرسیوں پہ بیٹھنے والے لوگ ہیں, آپ کو کیا پتا دنیا نے ترقی کر لی ہے. تو دیکھیں دنیا کتنی بھی ترقی کر لے, لیکن ماں باپ کا بہت بڑا مقام ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پر قرآن مجید فرقان حمید میں عبادت کا حکم دیا ہے اور منع فرمایا کہ میری ذات نے کسی کو شریک نہ کرو, تو وہاں سب سے پہلے اگر کسی کے احسان کا ذکر فرمایا ہے تو
تو فرمایا وبل والدین احسانا، یعنی قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کے بعد اگر کسی کے احسانات کا ذکر ہے تو سب سے پہلے وہ آتے ہیں والدین۔ ماں باپ کا اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے کہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ آج میری والدہ زندہ ہوتی اور میں نماز پڑھا رہا ہوتا اور وہ مجھے آواز دیتی تو میں نماز کو توڑ کر اپنی والدہ کا جواب دیتا۔ اور ماں باپ کی عظمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضور کے ایک صحابی ہیں، ان کی موت کا وقت ہے، نزع کا وقت ہے، لیکن روح ان کے جسم سے نکل نہیں پاتی۔ چند صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اس صحابی کے لیے دعا کریں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بتائیے کیا ان کے گھر میں ان کے والدین موجود ہیں؟ کہا حضور ان کے والد کا انتقال ہو گیا، والدہ موجود ہیں۔ ٹھیک ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کی والدہ سے کہو کہ ان کے لیے دعا کریں۔ جب وہ صحابہ کرام قافلے کی صورت میں ان کے گھر گئے اور ان کی والدہ سے کہا کہ آپ دعا کریں تو انہوں نے انکار کر دیا۔ جب انہوں نے انکار کیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لائے اور حضور نے فرمایا کہ آپ اسے معاف فرما دیں، کیونکہ میرے آقا تو جانتے تھے معاملات کو۔ حضور نے فرمایا کہ آپ انہیں معاف فرما دیں۔ تو اس صحابیہ نے کہا، وہ بھی صحابی کی والدہ تھیں اور صحابیہ تھیں، کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میں اسے معاف نہیں کر سکتی، اس نے میرا بڑا دل دکھایا ہے۔ یہ اپنی بیوی کے چہروں کے دیکھ کر خوش ہوتا تھا، مجھے دیکھتا تو اس کے چہرے کے رنگ اڑ جاتے تھے۔ بیوی کسی چیز کی فرمائش کرے تو فوراً پورا کیا جاتا تھا، میں کسی چیز کا بولتی تو مجھے ٹال مٹول کرتا تھا۔ حضور میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سنا کہ والدہ معاف نہیں کر رہی، حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ میرے صحابیوں جاؤ لکڑیوں کو جمع کرو۔ جب لکڑیاں جمع ہو گئیں تو وہ صحابی آئیں، حضور کیا کریں گے؟ کہا اس میں آگ لگائیں گے اور تمہارے سامنے تمہارے بیٹے کو جلائیں گے، کیونکہ اگر تم نے معاف نہیں کیا تو وہ پھر جہنم کی آگ میں جلے گا۔ جب ماں نے یہ سنا تو ماں ہوتی ہے، بڑی شفیق ہوتی ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ ماں اولاد بڑے کتنا پیار کرے نہیں کرے، ماں بچوں سے بڑا پیار کرتی ہے۔ 9 مہینے آپ دیکھیں وہ آپ کو پیٹ میں رکھتی ہے، تکلیف کو برداشت کرتی ہے۔ تو پھر میرے بھائیوں، حضور نے فرمایا کہ اگر آپ نے معاف نہیں کیا تو اللہ رب العالمین بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ جب ماں نے یہ سنا کہ جہنم کی آگ میں جلے گا تو فوراً ماں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے ان کو معاف فرمایا۔ جب والدہ نے معاف کیا تو پھر فوراً ان کی روح جو تھی وہ نکل گئی۔ یہاں پر میں ایک اور حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اگر میں اپنے والدین کو اس طریقے سے حج اور عمرہ کرواؤں کہ میں ان کو کاندھے پہ بٹھا لوں اور طواف کراتا رہوں، اور اس کی تعداد مختلف حدیث میں کسی نے 10 کہا، کسی نے 20 کہا، ایک کہا کہ جناب عمر بھر اگر میں ایسا کروں تو یا رسول اللہ کیا میں نے والدین کی خدمت کا حق ادا کر دیا؟ سرکار نے فرمایا تب بھی تم نے اپنے والدین کی خدمت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو اب ذرا سوچیں بیٹھ کر میرے بھائیوں کہ ماں باپ کا کتنا بڑا مقام ہے۔ آج آپ جو بھی کچھ ہیں اپنے والدین کی وجہ سے ہیں۔ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں تو یہ میرے ماں باپ کی میرے ساتھ دعائیں ہیں، میری والدہ کی محنت ہے، میری ماں کا سمجھانا ہے، میرے باپ کا مجھے ڈانٹ کر سمجھانا ہے، میری ماں کا پھر شفقت دے کر سمجھانا ہے، محبت دے کے بات کرنا ہے، بیٹا ایسے نہیں ایسے کرو۔ تو آج میں جو کچھ ہوں، عریب یہاں پر جو کچھ ہے، علی بھائی یہاں پر جو کچھ ہیں، میرے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے جو کچھ ہیں، یہ صرف اور صرف اپنے والدین کی دعا اور والدین کی سپورٹ کی وجہ سے ہے۔ آج جو بھی ہمارا مقام ہے یہ والدین کی وجہ سے۔ ماشاءاللہ بہت شکریہ ناظرین، آپ جس طرح یہ بتانے کہ والدین کی سپورٹ ساتھ ساتھ جو ہے بڑوں کی بھی سپورٹ ضروری ہے، جیسے کہ آج سے 3 سال قبل ہمارے ڈائریکٹر نیوز عزیر خان زئی صاحب نے ایک میرے کو بہت سخت ٹکس دیا کہ کیا نام کہنے لگے کہ آپ میں پہلے لانے والے بھی عزیر خان زئی صاحب ہیں، تمام معاملت کرنے والے بھی عزیر خان زئی صاحب ہیں۔ عزیر خان زئی صاحب نے کہا کہ بھئی اتنی بڑی ٹرانسمیشن میں آپ کو دینے لگا، پہلی ہی ٹرانسمیشن میں انہوں نے ہوسٹنگ کے لیے مجھے کہا، تو الحمدللہ پہلی ٹرانسمیشن میں انہوں نے اتنا حوصلہ بڑھایا جو آج الحمدللہ میں یہاں آپ کے پاس موجود ہوں۔ دعا کرتا ہوں اللہ عزیر خان زئی کو، ہمارے بابا سلطان خان زئی کو، ان کی پوری فیملی کو، حیدرآباد نیوز کے CEO کو، ان کے اہل خانہ پر اللہ کرم خاص عطا فرمائے، اور جتنی بھی پوری ٹیم ہے پس پردہ کیمرہ مین وغیرہ جتنے بھی ہیں اللہ کریم تمام کو داریں کہ جملہ معاف فرمائے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جناب غلام محی الدین قادری۔ ماشاءاللہ۔ جب تک جیوں میں آقا، جب تک جیوں میں آقا،
کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے، جو مروں تو ہو لحد پر تیری رحمتوں کے سائے، جو مروں تو ہو لحد پر تیری رحمتوں کے سائے، اور وہ دیا جو بجھ گیا تھا، وہ جو کھو گئی تھی سوز، وہ دیا جو بجھ گیا تھا، وہ جو کھو گئی تھی سوز، ہوا ہر طرف اجالا، جو حضور مسکرائے، ہوا ہر طرف اجالا، جو حضور مسکرائے، اور جسے مارا ہو غموں نے، جسے گھیرا ہو دکھوں نے، جسے مارا ہو غموں نے، جسے گھیرا ہو دکھوں نے، میرا مشورہ ہے اس کو وہ مدینہ ہو کے آئے، میرا مشورہ ہے اس کو وہ مدینہ ہو کے آئے، میرا مشورہ ہے اس کو وہ مدینہ ہو کے آئے، اور در یار پر پڑا ہوں، اس اصول پر گرا ہوں کہ جو گرا ہوا ہو خود ہی اسے کون اب گرائے، جو گرا ہوا ہو خود ہی اسے کون اب گرائے، جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، جو مروں تو ہو لحد پر تیری رحمتوں کے سائے۔ بھائی شمشاد اتاری پر عبدالرحیم قادری پر کرم خاص عطا فرمائے۔ جی جناب، میں ناظرین گرامی یہاں چونکہ وقت قلیل ہے، باتیں طویل ہیں، اور شبیر صاحب موجود ہیں، زبیر صاحب موجود ہیں، اب ان سے گفتگو شناس کرتے ہیں، مگر ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد کہیں نہیں جائیے گا، دیکھتے رہیے ماہ رمضان کی خوبصورت لائیو نشریات کرم رمضان پاورڈ بائی کرونا پیج۔ کرم ہے رمضان، کرم ہے رمضان۔ برج پاور بیٹری RSMD انٹرنیشنل USA کے اشتراک سے پاکستان میں تیار کی گئی پہلی بیٹری، جسے بنایا گیا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق 99.99% پیور لیڈ سے تیار کردہ، جس میں ہے ورلڈ کلاس سنتھیٹک اور گلاس فائبر شیٹ جو پریونٹ کرے شارٹ سرکٹ کو اور دے لمبی لائف۔ برج پاور بیٹریز، کوالٹی فار ایور۔ ساتھ میرا جچتا تجھ سے، رستہ میرا سجتا تجھ سے، تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ، تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا، چل
चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना। हाई स्पीड हर पल चले एक कदम आगे। मैं आयजा खान, आप मेरी कामयाबी की वजह जानना चाहते हैं। मेरा जवाब है एतमाद, जिसे हासिल करना है बहुत मुश्किल। एतमाद मेरे फैंस का मुझ पर, एतमाद मेरे पेरेंट्स का उनकी बेटी पर, अपनी रिवायात पर, सबसे बढ़कर मेरा खुद पर एतमाद। और मुझे ये एतमाद दिया फाइजा ब्यूटी क्रीम ने, जिससे बनाई मैंने अपनी पहचान। फाइजा ब्यूटी क्रीम, पहचानो खुद को। A product by Punya Brothers. रमजान का रंग है रमजान। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। माह रमज़ान की खूबसूरत लाइव नशरियात करम रमज़ान पावर्ड बाय कोरोना पेंट्स, इसमें हमारे साथ ताउन के ब्रश पावर बैटरीज ने, हाई स्पीड मोटरसाइकिल ऑटो पार्ट्स ने, क्लेमर पेंट्स ने, पॉपुलर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने, और जो इफ्तार और डिनर हम तनावुल करते हैं वो हमें स्पॉन्सर किया है हाजी महफूज शीमा लाउस ने। अली भाई, शबीर भाई भी मौजूद हैं, जुबैर साहब भी मौजूद है। क्या सवाल है आपका? अल्लामा जुबैर साहब से मैं एक सवाल करना चाहूँगा हुकूकुल इबाद के हवाले से। आज माशाल्लाह हुकूकुल इबाद के अंदर पहले तो वालिदैन के हुकूक हैं, माशाल्लाह, फिर औलाद के हुकूक हैं, हुकूक ज़ौजैन हैं, हमसायों के हुकूक हैं, रिश्तेदारों के हुकूक हैं, इसी तरीके से फिर जानवरों के हुकूक भी हैं। अच्छा, बात ये कि लोग बाग बेगमात के हुकूम जो हुकूक है ना वो तो पूरे कर रहे होते हैं, यानी बीवियों के हुकूम तो हुकूक पूरे कर रहे होते हैं, अम्मा अब्बा को छोड़ देते हैं, भाई बहनों को। इस हवाले से असल में बात ये है, मैं आपको बता दूं कि ये थोड़ा सा जो है ना अपने मसाइल को जो है अल्लाह चाह रहे नहीं, ऐसा है हकीकत। मतलब मोहम्मद अली साहब ये चाह रहे हैं कि मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि बीवियों के हुकूक ज्यादा हैं। नहीं, मैं कहना चाह रहा हूँ आजकल देख रहा हूँ मैं तकरीबन जगहों पे ये देखा जा रहा है, कोई अपनी माँ को छोड़ देते हैं। अबे भाई बीवी को तो तुम साइड करो, पहले माँ की बात करो ना, माँ बाप पहले उसके बाद ये सब कुछ। उनके दम कदम से ये रौनक है, उनकी दुआओं से ये रौनक है। भाई जब तू क्या नाम है अपना, जब पेशाब कर दिया करता था, मैं जिस तरह खुली बात करता हूँ, जब पेशाब बिस्तर पे कर दिया करता था तो कौन चेंज कराने आता था? वो तेरी माँ थी जो सर्दियों की रातें हुआ करती थी, तुझे सूखे में सुलाया करती थी, तेरी माँ खुद गीले में सोया करती। जी अल्लामा साहब। देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं आपको क्या कि माँ का मकाम है और औरत का मकाम औरत का मकाम है। अच्छा, हमें माँ से मोहब्बत भी करनी है और बीवी से मोहब्बत भी करनी है, और फिर बीवी को भी हुकूक का ख्याल रखना है शौहर के। अच्छा, ये परेशानियां कहाँ पैदा होती हैं? ये परेशानियां हमारे अंदर उस वक्त पैदा होती हैं जहां पर हमें दीन का इल्म नहीं होता, यानी हमें ये मालूम ही नहीं होता कि बीवी के क्या हुकूक हैं। और माजरत के साथ मैं आज कहना चाहता हूं, हमारे पास दुनियावी तालीम तो बहुत है। आज आप देखें कि हर बच्चा मोबाइल को यूज करता है, मुझसे ज्यादा और आपसे ज्यादा उसको मोबाइल की एक एक एप्लीकेशन के बारे में मालूम होता है। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि हमारे बच्चों को माँ बाप की अजमत का, माँ बाप के हुकूक का, इसी तरीके से वालिदैन को औलाद के हुकूक का, फिर शौहर को बीवी के हुकूक का, बीवी को शौहर के हुकूक का, इस तरीके से हमसायों के हुकूक का, रिश्तेदारों के हुकूक का। तो ये जो तमाम मामलात हैं, हम इससे बहुत दूर होते हैं, सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? इल्म की वजह से। बिल्कुल। तो ऐसे लोग जो बीवियों को फौकियत देते हैं और माँ बाप को फौकियत नहीं देते तो बहुत गलत करते हैं, बहुत गलत करते हैं। अच्छा, फिर हमारे यहाँ पर तरह तरह की लोग बातें करते हैं कि यार वो बीवी जो है वो घर छोड़कर आई है हमारे लिए। तो भाई घर छोड़कर आई है, बिल्कुल आई है, लेकिन वो माँ भी तो है ना जो आपके लिए रातों में जागा करती थी। बचपन से अब तक जिसने आपका साथ दिया है वो आपकी माँ है। बेगम बहुत मोहब्बत करती है आपसे, बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन आप देखें जब आप थके हारे घर पे आते हैं ना तो सबसे पहले पानी का गिलास के लिए आगे बढ़कर आपकी माँ खड़ी होती है। आप औरत का मिसाल, छोटी सवाल दे रहा हूं आपको मैं, बीवी का आप दुपट्टा लेकर अपना माथा साफ करके दिखाएं,
नहीं दिखा सकते आप, वो कहेगी जी बहुत महंगा है दुपट्टा, अभी तो लेके आई हूं मैं। लेकिन माँ देखे, माँ खुद दुपट्टा देती कि बेटा साफ कर ले, तेरे पसीने बहुत आ रहे हैं। बेटा कहाँ था, आपको जरा सी कमजोरी होती है, बीवी नहीं बोलती, माँ बोलती है बेटा कमजोरी आ गई, थकन ज्यादा हो जाती है, काम कम किया कर। तो माँ माँ होती है, बीवी बीवी होती है। ये उस वक्त हमारे यहाँ होता है कि जब हमारे यहाँ पर हुकूक की कमी होती है। सबसे पहले मैं औरत के हुकूक के बारे में बात करना चाहता हूं आपसे। देखिए, औरत को कंट्रोल करना ये मर्द की जिम्मेदारी है, ये मर्द की जिम्मेदारी है। औरत नाकिसुल अकल है, औरत नाकिसुल अकल है। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जब विसाल हो रहा था तो आपने हजरत शीस अलैहिस्सलाम को वसीयत फरमाई थी कि बेटा कभी भी औरतों की बातों में ना आना, कभी भी औरतों की बातों में ना आना। कहा क्यों? फरमाया इसलिए कि मैं तुम्हारी मां की वजह से जन्नत से दूर हुआ, जन्नत से दूर हुआ। तो औरतें याद रखें नाकिसुल अकल होती हैं, तो लिहाजा अल्लाह पाक ने मर्द को हाकिम की सलाहियत दी है इस्लाम में। इसीलिए आप देखें कि मेरे और आपके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम और दीगर जो नबी हैं वो सब के सब मर्द हैं। अल्लाह पाक ने हाकिम बनाया है मर्द को। तो आप अगर घर के अंदर हैं तब भी आप हाकिम हैं, तो लिहाजा हाकिम का ये काम होता है कि वो अदल कायम करता है। तो माँ बाप, हाँ, अदल इंसाफ कायम करें, माँ बाप के साथ भी अदल कायम करें, बीवी के साथ भी अदल कायम करें। जो वालिदैन के हुकूक है वो वालिदैन को दें, जो बीवी के हुकूक है वो बीवी को दें। और अगर ऐसा हो जाए कि आप बीवी के चक्कर में माँ बाप के हुकूक को छोड़ देते हैं तो फिर सोचें बैठकर कि कयामत के दिन आप अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे। ठीक है। और फिर माँ बाप के हुकूक के अंदर अगर आप बीवी की हक तलफी करते हैं तो भी आप सोचें कि आपको अल्लाह ताला की बारगाह में खड़े होकर कल जवाब देना है कि ये आपकी ज़ौजा थी, आपने इसके साथ कैसा सलूक किया। अच्छा, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि कोई देखे ना देखे, शब्बीर भाई तो देख रहे हैं बहुत देर से। शब्बीर भाई क्या कहना चाहेंगे? शब्बीर भाई तो देखेंगे। हम तो जब से आए मोहम्मद अली साहब आप ही, वाह वाह, जज़ाकल्लाह। और आप तो छाए हुए हैं, जज़ाकल्लाह। ये आपका जुमला मेरे को बहुत प्यारा लगा, आपका सलाम रखे, अल्लाह आबाद रखे। चुप रहना मेरे ज़हन में, क्या आवाज़ें दी कि गला बैठ गया। शबीर भाई के, शबीर भाई ये बताइएगा कि इन मसरूफियात में, और जो आपकी जाहिर सी बात है शोबिस की बहुत ज़्यादा मसरूफियात होती हैं, वेट करना पड़ता है, कहीं वेट करवाना पड़ता है, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो एक हिस्सा है, ये हुस्न है इस फील्ड का, और ये समझ लें कि इसके बगैर ये फील्ड नहीं चल सकती। तो ये बताइएगा किस तरीके से मैनेज करते हैं उस तमाम शेड्यूल को और रमज़ान की मसरूफियात? असल में बात ये है कि जैसे इंतजार तो आज आपने बहुत कराया मुझे। देखे अच्छा, ये हिस्सा है, देखे ना, ये कहते हैं ना कि ये फील्ड का हिस्सा है, हुस्न है, ये फील्ड का हुस्न है, बिल्कुल है। तो इसमें अच्छा सारा पैशन है ना आपका, आपका शौक क्या है मतलब। तो जब जाहिर जब आदमी किसी शौक के खातिर जब काम करता है तो उसमें फिर इंतजार भी करता है, इंतजार कहीं कराना भी पड़ता है। तो उसमें फिर अगर आपने माइंड किया या अगर आपने मुंह बनाया तो फिर वो आप अपना ही ज़ाहिर है काम खराब करते हैं, फिर वो ये सारा सिलसिला होता है। तो ये रूटीन है, मतलब इसमें कोई मुझे कुछ फील नहीं होता मतलब। अच्छा, आपने जब बात करी ना इंतजार करवाया जाता है, इंतजार किया जाता है, अली भाई भी इंतजार करवाते हैं भाभी को बहुत ज्यादा। यहाँ अफ्तार, यहाँ बैठे होंगे, अफ्तार लगती है और ये भाग के चले जाते हैं, नहीं यार मुझे वहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है। बात ये है कि शबीर भाई बहुत इंतजार से बात शुरू हुई, तो फिर इंतजार पे इख्तिताम करना चाहता हूँ कि जितना मजा इंतजार में है ना, उतना मजा किसी के आ जाने में नहीं। जब आप मेरी शादी नहीं होने दे रहे, आपकी शादी के मुतालबात लेके मैं इंशाल्लाह जो है हमारा ज़ुहैब नियाज़ी साहब हैं और उज़ैर खान रही हैं, उनके पास इंशाल्लाह बैठ के धरना दूंगा इंशाल्लाह। तो जिस अदाकारा का इंतजार करते हैं इसीलिए हम चाहते हैं वो आए नहीं। आए क्या बात करें। अच्छा, ये आपने जो है ना अली भाई का ऑफ द रिकॉर्ड बात हो गई। अब ये अलग सिंत में जारी है, इसको वापस रमजान ट्रांसक्रिप्शन लेकर आ जाइए, क्योंकि अब से कुछ देर बाद वो हैदराबाद और उसके गिरदोनवा में इफ्तार का वक्त होने जा रहा है, और जो मुकामी यहाँ के लोग हैं वो इफ्तार के लज्जतों से बहरामंद भी होंगे और बहुत खूबसूरत तरीके से इफ्तार भी तनावुल करेंगे। अली भाई फिर भाग जाएंगे, इतना हमें यकीन है। अच्छा अली भाई, मैं एक बात चाहता हूँ, मेरा एक फरमाइश है कि मैं आज गुलाम मोहिउद्दीन कादरी साहब मौजूद है ना, तो इनसे कहें कि आज अलविदा तो सुनाएं। अच्छा सही है, ठीक है। आप कह रहे हम रोज अलविदा सुनेंगे आज, क्योंकि आखिरी अशरा है, आज से ये रूटीन बना लेते हैं, रोज अलविदा जुम्मा सुनेंगे, ठीक है। अलविदा जुम्मा भी है, आज 23वां रोजा है और 24वां रोजा कल जी। माँ के ऊपर कोई कलाम सुनना है, माँ के ऊपर कोई कलाम, एक भले एक ही अशार याद हो आपको।
خدا نے مجھ کو دیا ماں تیری دعاؤں سے، خدا نے مجھ کو دیا ماں تیری دعاؤں سے، خدا نے مجھ کو دیا ماں تیری دعاؤں سے، اور جہاں جہاں بھی گیا لوگ دل بچھانے لگے، جہاں جہاں بھی گیا لوگ دل بچھانے لگے، یہ احترام میرا ماں تیری دعاؤں سے، یہ احترام میرا ماں تیری دعاؤں سے، یہ احترام میرا ماں تیری دعاؤں سے، خدا نے مجھ کو دیا ماں تیری دعاؤں سے، اے ماں پیاری ماں، اے ماں پیاری ماں، خدا نے مجھ کو دیا ماں تیری دعاؤں سے، اور مجھے گرانے پہ حاسد تلے ہوئے تھے مگر، مجھے گرانے پہ حاسد تلے ہوئے تھے مگر، میں ان کے شر سے بچا ماں تیری دعاؤں سے، میں ان کے شر سے بچا ماں تیری دعاؤں سے، اے ماں پیاری ماں، اے ماں پیاری ماں، خدا نے مجھ کو دیا ماں تیری دعاؤں سے۔ پرانے گھر کو جلایا تو باپ رونے لگا، خوشی نے دل سے دکھایا تو باپ رونے لگا، اور کیا ہی کیا ہے بھلا آج تک ہمارے لیے، سوال جو ہی اٹھایا تو باپ رونے لگا، اور بٹھا کے رکشے میں کل شب روانہ کرتے ہوئے دیا جو میں نے کرایا تو باپ رونے لگا، اور نہ جانے قیس نے کس جذبے سے یہ کیا لکھا کہ جو ہی پڑھ کے سنایا تو باپ رونے لگا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، شبیر بھائی قاری صاحب، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، پھر کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں، اور پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے، پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے، ارے کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں، اور روح کے رشتوں کی یہ گہرائیاں تو دیکھیے، روح کے رشتوں کی یہ گہرائیاں تو دیکھیے، روح کے رشتوں کی یہ گہرائیاں تو دیکھیے، ماں پیاری ماں، ماں پیاری ماں۔ جی جناب۔ حضرت گرامی شبیر مراد صاحب یہاں موجود ہیں، ایک الگ زاویے میں محفل چلی گئی ہے، اور جو آج کا موضوعات تھے اور تمام چیزیں ایک الگ پیرائے میں گئے۔ میں شبیر بھائی سے یہ سوال کرنا بھی چاہوں گا اور یہ ضروری بھی ہے۔ شبیر بھائی، ہمایوں سعید چونکہ ملک پاکستان کے ایک ایکٹر ہیں، بہت بڑا نام ہے شوبز میں،
ان کے سامنے آپ نے ایکٹنگ کی, کیا فیلنگز تھیں, کیا اس وقت جذبہ تھا, کس طریقے سے پیسے, وہ آپ نے بتایا علی بھائی کے سوال کے جواب میں کہ بھئی پیسے جو ہے وہ اصلی پیسے تھے, تو میں کھڑا ہو جاتا بیگ پکڑ کے, یار مجھے بتا دیتے, کوئی مسئلہ تو نہیں اصل میں شبیر بھائی اصل میں بات یہ ہے کہ ایک جذبہ تو آپ کو پتہ ظاہر ہے شروع سے تھا کام کرنے کا. تو جب میں گیا تو اللہ کی مہربانی سے میں نے مطلب کر لیا بڑا آسانی سے, مجھے اللہ کا شکر ہے کوئی فیل نہیں ہوا. حالانکہ ہمایوں سے تھا سامنے تھے, لیکن وہ بیسیکلی بہت ایک اچھا آدمی ہے, جتنے بڑے ایکٹر ہیں اس سے بڑے وہ انسان ہیں. تو ان کا بھی ایٹیٹیوڈ بہت اچھا تھا میرے ساتھ. تو جب میں نے کام کیا تو انہیں بہت اچھا لگا. انہوں نے مجھے جب کیمرہ شفٹ ہوتا ہے تو ایک پہلے ان کا شاٹ ہوا تھا, پھر جب تک شفٹ ہونے کے لیے کیمرہ وہاں گیا میرا شاٹ ہونے کے لیے, تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ بہت اچھا کریں, پہلے کام کیا ہے آپ نے؟ میں جی سر پہلے 1-2 ڈرامے کیے میں نے. تو بڑا خوش ہوئے, تو بہت اچھی انہوں نے تعریف بھی کی. پھر ندیم بیگ صاحب بہت بڑے ڈائریکٹر ہیں پاکستان کے, انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا. تو بس اس ڈرامے سے مجھے بڑا ایک ملا, کافی ڈرامے مجھے ملے اس ڈرامے سے. اچھا یہ ایک علی بھائی جو پس پردہ آپ سے سوال کر رہے تھے, جب ایک آپ نے حیدرآباد نیوز کی ہی میرے خیال سے حیدرآباد ایکٹنگ اکیڈمی کی ایک ویڈیو تھی, جو سیریل تھا, اس کے اندر آپ نے جو رول کیا تھا عوام کو بتائیے گا اس حوالے سے. اچھا میں سب سے پہلے یہاں ایک بات مینشن کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ مجھے جو مطلب جو بریک تھرو دیا, جو مطلب یا جو مجھے مطلب ہے کہ بوسٹ اپ دیا, وہ حیدرآباد نیوز کی طرف سے ہی مجھے ملا. واہ زبردست. تو زہیب جو ظاہر اکیڈمی بھی چلا رہے ہیں حیدرآباد نیوز میں, تو انہوں نے مجھے ظاہر انٹروڈیوس انہوں نے ہی کرایا مجھے. تو پھر ایک پچھتاوا بھی میں نے کیا تھا ابھی, جو کہ پچھتاوے بناتے رہتے ہیں حیدرآباد نیوز, پچھتاوا کرتے رہتے ہیں, پچھتاوا اب پتہ نہیں کس بات کا اس میں جو ہے وہ انہوں نے بڑا ڈفرینٹ کیریکٹر مجھے دیا تھا. تو جنونی ٹائپ کا ایک بندہ ہوتا ہے جو اپنی 2-3 بیویاں مار چکا ہوتا ہے. تو اس میں سے ایک بیوی جو دکھائی گئی میری, جس کو میں نے مار دیا, جی ہاں مار دیا تھا. ناظرین گرامی یہ دیکھیں علی بھائی کو کیوریوسٹی کتنی ہے, وہ مار دیا جی. تو وہ بہت عرصے سے محمد علی بھائی کہہ رہے ہیں مجھے اس خاتون سے ملنا ہے. تو ابھی کہہ رہے تھے نا کہ تجسس رہتا, تو وہ تجسس رہتا ہے ان کو. بہرحال تو ملیں گے پھر پچھتاوا ہوگا آپ کو, کیا فائدہ نہ ملے نا بہتر. تو بہرحال جی, تو یہ مطلب ہے کہ ماشاءاللہ حیدرآباد نیوز کا میں بہت مشکور ہوں, اور عزیر خان زئی کا اور زہیب کا جو مجھے عزت دلانے میں ان کا, جہاں اللہ تعالیٰ دینے والی عزت اللہ تعالیٰ کی, لیکن جو زمینی حقائق ہوتے ہیں, جو اسباب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جو بناتا ہے, وہ ان کو اسباب بنایا. تو آج اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے عزت جو دی ہے, جو حیدرآباد میں جو نام ہے تھوڑا بہت, وہ اللہ کا شکر ہے کہ ان کے ہاتھ ہے. علامہ صاحب ماشاءاللہ بیٹھے. علامہ صاحب کوئی ایک خوبصورت سا میسیج آپ اگر ہمارے ناظرین کو دینا چاہیں. آج چونکہ ہم نے بات کی ہے, تو میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا آپ سب سے کہ دیکھیے رسالت مآب علیہ السلام کی پوری زندگی ہمارے لیے مشعل راہ بھی ہے اور ایک عمدہ نمونہ ہے. تو ہم ہر پہلو میں اگر رسالت مآب علیہ السلام کی زندگی کو اختیار کرتے ہیں تو ہم لوگ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں گے. اگر آپ میرے آقا کا بچپنا دیکھیں تو حضور کا بچپنا ہمارے سامنے ہے, حضور کا لڑکپن ہمارے سامنے ہے, حضور کی جوانی ہمارے سامنے ہے, پھر حضور کے گھریلو معاملات, ایک ساتھ ایک وقت 9 ازواج مطہرات سے نکاح کرنا اور ان کے ساتھ رہنا ہمارے سامنے ہے, پھر خوشی کے معاملات, پھر غم کے معاملات, پھر سیاسی معاملات, پھر سماجی معاملات, پھر صحابہ کرام کے ساتھ ملنا, اسی طریقے سے غیر مسلموں سے ملاقات کرنا, پھر میرے آقا علیہ السلام کا پڑوس میں بھائی چارہ کے معاملات. تو ہر پہلو کے لحاظ سے جب ہم خوشی میں, غمی میں, حالات کے اندر رسول اللہ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں رسول اللہ علیہ السلام ایک عمدہ نمونہ نظر آتے ہیں. اور قرآن نے بھی ہم سے یہی کہا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. تو لہذا میں آج حیدرآباد نیوز کے توسط سے آج عوام الناس کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں, جتنا ہو سکے رسالت مآب علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کے ایام کو گزاریں, تاکہ ہم لوگ دنیا کے اندر بھی سرخ روح ہوں
اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر بھی سرخ روح. انشاءاللہ. اچھا میں ایک بات بتاؤں, علی بھائی جو ہے وہ بار بار MCR روم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ مجھے جانا ہے, اور علی بھائی نے ظاہر سی بات ہے, میں نے آپ کو بتایا اس سے قبل کہ آخری جو ہے ایام چل رہے ہیں, ابھی آپ کی نہیں ہوئی نا, اس لیے بول رہے ہو. اللہ بھائی بالکل سے نہیں, کیونکہ ناظرین جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خواہش بھی تھی اور اللہ پاک نے میں کرم فرمایا اپنے حبیب کے صدقے تاجدار مدینہ کل اولیاء کے صدقے میری خواہش بھی پوری کری. 350 بچہ لطیفہ آباد نمبر 12 خدافظ بورڈ پہ تعلیم القرآن اکیڈمی کے نام سے 2 ادارے بنا رکھے, خواتین کا علیحدہ بنا رکھا ہے اور جینٹس کا علیحدہ. تو بہترین انداز سے ہم تعلیم دے رہے ہیں. 350 یہ ہمارے اعزاز کی بات ہے کہ آپ یہ ماشاءاللہ خدا سلامت رکھیں, اور یہ درس و تدریس کا عمل جو ہے وہ آپ جاری رکھیں. اور بہت سارے لوگ پس پردہ بھی سپورٹ کرتے ہیں آپ کو, آپ بتاتے ہیں, ان کے اس میں گرامی بھی بتا رہے ہوتے ہیں اور ان کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ میں نے جو چیز آپ لوگوں سے سیکھی ہے, جو استاد محترم سے سیکھی ہے, جو میرے تمام اساتذہ کرام ہیں ان سے سیکھی ہے, جو عام اپنی زندگی میں جو میں سیکھ پایا, وہ تھوڑی سی چیز یہ ہے کہ اگر تعریف آپ کو کرنی ہے تو وہ منہ پہ کرنی چاہیے. پیٹھ پیچھے تعریف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اور پیٹھ پیچھے تعریف ضروری بھی ہے, پیٹھ پیچھے تعریف, پیٹھ پیچھے بغض نہ ہو, پیٹھ پیچھے یہ تمام چیزیں نہ ہو. تعریف منہ پہ ضروری ہے تاکہ اپریسیشن ہو اس کی, اس شخص کو بتایا جائے کہ یار آپ اچھا کام, حوصلہ افزائی جس کو کہہ لیں, بالکل ہے, ضروری ہے. اور ایک جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کی پیٹھ پیچھے بھی تعریف ہوتی ہے, اور جو بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں ان کی پیٹھ پیچھے برائیاں بھی ہوتی ہیں اور تعریفیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں, تو الگ الگ پہلو سے بات ہو رہی ہوتی ہے. شبیر بھائی کوئی میسج دینا چاہیں گے حیدرآباد میں؟ میں حیدرآباد نیوز کے پلیٹ فارم سے آج کے نوجوانوں کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ وہ زندگی میں بہت کچھ کرنا تو چاہتے ہیں لیکن مستقل مزاجی نہیں ہوتی ان کے پاس. ایسا ہی ہے, وہ گھر سے نکلتے ہیں کہ آج مجھے ڈاکٹر بننا ہے, 4 دن کے بعد پھر وہ چینج ہو جاتا ہے کہ جی مجھے انجینئر بننا ہے. تو یہ میں نے دیکھا آج کا نوجوان جو ہے نا وہ چاہتا تو ہے کچھ بننا لیکن مستقل مزاجی نہیں اس کے اندر. تو میں چاہوں گا کہ وہ جو بھی بننا چاہتے ہیں, جو کچھ بھی وہ کرنا چاہتے ہیں, وہ اس کو اپنا ایم بنا لیں, اپنا مقصد بنا لیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس میں ضرور کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ارادہ آپ کریں, کامیابی میں آپ کو دوں گا انشاءاللہ. تو ارادے مضبوط ہونے چاہیے, ارادے جن کے پختہ ہوں, نظر جن کی خدا پر ہو, طلاق الخیب موجوں سے, وہ گھبرایا نہیں کرتے. جن احباب کا تعاون ہمارے ساتھ رہے. بالکل, کیونکہ یہ ہے کرم رمضان پاورڈ بائی کرونا پینٹس. ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے برش پاور بیٹریز نے, ہائی اسپیڈ موٹر سائیکل کا ہمارے ساتھ تعاون حاصل ہے, اور اس کے علاوہ گلیمر پینٹس ہیں, اس کے علاوہ پاپولر گروپ آف انڈسٹریز ہیں, اور حاجی محفوظ شیما لاؤز جو ڈنر اور افطار ہمیں تناول کرتے ہیں اور ہمارا سپورٹ کرتے ہیں. ناظرین گرامی میں چاہوں گا, علی بھائی کہہ رہے ہیں دعا کی طرف جا کے گامزن ہونا چاہیے, تو میں گزارش کروں گا علامہ صاحب سے کہ دعائے خیر کریں, اور اس کے بعد یہی اپنے میزبان عریف شیخ اور صاحبزادہ محمد علی نقشبندی کو دیجیے اجازت. کل اسی اپنے پن کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے, ملاقات بھی ہوگی, گفت و شناس بھی ہوگی, اور آپ کے ساتھ یہی درس و تدریس کا عمل بھی جاری رہے گا. اور اگر ابھی تک آپ نے حیدرآباد نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا, یوٹیوب چینل کو, یا حیدرآباد نیوز کی اس ویڈیو کو شیئر نہیں کیا, تو کوشش کریں اس کو شیئر کریں تاکہ لوگوں تک دین حق کی جو ترغیب علماء کرام دے رہے ہیں, جو بات ہے یہ بتا رہے ہیں, وہ لوگوں تک پہنچ سکے. میں گزارش کروں گا دعائے خیر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. مولا قدوس پروردگار عالم, یا اللہ رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے, مولا قدوس پروردگار عالم رمضان کے اندر ہم سے مولا کوئی غلطی ہو, کوئی گناہ ہو, مولا اس کی رحمت کاملہ سے معاف فرما. اے اللہ دن خوش نصیب لوگوں کو مولا تو نے مغفرت کا پروانہ عطا فرمایا ہے, مولا ان خوش نصیب لوگوں میں مولا ہم سب کو بھی داخل فرما. مولا قدوس پروردگار عالم رمضان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما. مولا قدوس پروردگار عالم حیدرآباد نیوز کی حفاظت فرما. اے اللہ جو لوگ اس کے ساتھ معاونین ہیں, مدد کرتے ہیں, مولا ان کی حفاظت فرما. اے اللہ اس پورے چمن کو پروردگار عالم, اس پورے چمن کے اندر بہار نصیب فرما. مولا قدوس پروردگار عالم اس چینل کو ترقی عطا فرما. مولا ہمارے پاکستان کی خیر فرما, پاکستان میں رہنے والوں کی خیر فرما, وطن پاکستان کی جو حفاظت کرتے ہیں مولا افواج پاکستان ان کی خیر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. کرم ہے رمضان, کرم ہے رمضان.
ब्रिज पावर बैटरी RSMD इंटरनेशनल USA के इश्तराक से पाकिस्तान में तैयार की गई पहली बैटरी, जिसे बनाया गया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 99.99% प्योर लेड से तैयार करदा, जिसमें है वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक और ग्लास फाइबर शीट जो प्रिवेंट करे शॉर्ट सर्किट को और दे लंबी लाइफ। ब्रिज पावर बैटरीज, क्वालिटी फॉरएवर। साथ मेरा जचता तुझसे, रास्ता मेरा सजता तुझसे, तू है तो मैं हूँ और तू मेरा अफसाना। चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना। तू चले तो लगे तेरा साथ मेरा साथ, तुझसे हर सफर मुझको लगे सुहाना। चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना। हाई स्पीड हर पल चले एक कदम आगे। मैं आयजा खान। आप मेरी कामयाबी की वजह जानना चाहते हैं। मेरा जवाब है एतमाद, जिसे हासिल करना है बहुत मुश्किल। एतमाद मेरे फैंस का मुझ पर, एतमाद मेरे पेरेंट्स का उनकी बेटी पर, अपनी रिवायात पर, सबसे बढ़कर मेरा खुद पर एतमाद। और मुझे ये एतमाद दिया फाइजा ब्यूटी क्रीम ने। जिससे बनाई मैंने अपनी पहचान। फाइजा ब्यूटी क्रीम, पहचानो खुद को। A product by Punya Brothers. ज़ात